بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. یہ پورا خطبہ کہ تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد نے جو یہ طولانی خطبہ دیا ہے، خطبہ سننے کے بعد جانتے شموی اموی جو مسجد تھی اس کا عالم کیا تھا؟ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ رونے لگے. کون؟ یہ لوگ. مجھے انصاف سے بتائیے شام پہ کس کی حکومت ہے ابھی جب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں؟ کس کی حکومت ہے؟ یزید کی حکومت ہے نا شام کے اوپر. یزید کی حکومت ہے. شام فتح کب ہوا تھا؟ شام کب فتح ہوا تھا؟ شام پہ بنی امیہ آئی کب ہے مجھے بتائیں. دیکھیں جس طریقے سے اب ایک شام کا ایک الگ حاکم ہے، پوری کنٹری کا، عراق کا الگ، ایران کا الگ. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے اسلامی حکومت کا، پوری حکومت کا ایک حاکم ہوا کرتا تھا، اور جو دوسری جگہوں پہ مثلا جیسے عراق ہوا، شام ہوا، حمص ہوا، ان جگہوں پر گورنر بھیجا جاتا تھا. شام میں پتہ ہے بنی امیہ کب سے آئی ہے؟ خلیفہ اول کے زمانے میں. ان کے انتقال سے 4 دن پہلے انہوں نے شام کی طرف فوج بھیجی تھی. کس لیے؟ شام کو فتح کرنے کے لیے. کس کی قیادت میں؟ خالد ابن ولید کی قیادت میں. لیکن جب خلیفہ اول اس دنیا سے رحلت کر گئے، خلیفہ دوم جب اس تخت خلافت پہ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کا بھیجا ہوا خالد ابن ولید تھا اس کو واپس بلایا، اپنا حاکم بھیجا وہ بھیجا. اور 1 سال کے بعد خلیفہ اول کتنے سال حکومت کی ہے؟ 2 سال کچھ مہینہ. 13 ہجری میں خلیفہ اول اس دنیا سے چلے گئے. پھر اس کے بعد خلیفہ دوم جب آئے تو ان کے 1 سال کے بعد شام فتح ہوا. رجب کے زمانے میں، رجب کے مہینے میں شام فتح ہوا ہے. کس کے دور میں؟ خلیفہ اول کے دور میں. اور کیا جب ان کے دور میں دیکھیں، جب حاکم کے دور میں کوئی حاکم ہوتا تھا بھئی، جب مولا کائنات آئے تو ہر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کوفے میں، بصرے میں اپنا حاکم معین کیا. یہی تو معین کیا تھا. تو خلیفہ دوم نے کس کو معین کیا تھا شام میں؟ ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا یزید، ایک کا نام تھا معاویہ. دیکھیں معاویہ کا بیٹا یزید ہے، لیکن خود ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے. یہ دونوں بنی ہاشم سے ہے نا، عبد مناف کی اولاد ہے. بھائی عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک ہاشم، ایک عبد الشمس. عبد الشمس کا بیٹا تھا امیہ، امیہ کا بیٹا تھا حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا. ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے، ایک یزید تھا، ایک معاویہ تھا. جانتے خلیفہ دوم نے کس کو شام کا حاکم بنایا تھا؟ سب سے پہلے معاویہ کا جو بڑا بھائی تھا نا یزید، اس کو شام کا حاکم بنایا. کون سی ہجری میں؟ 14 ہجری میں. کس کا حاکم بنایا؟ شام کا. جب شام پہ قابض کر دیا کس کو؟ یزید کو، یزید بن معاویہ کو، یزید بن ابو سفیان کو. تو یہ 14 ہجری سے 18 ہجری تک کس پہ حکومت کی؟ اس نے شام پہ حکومت کی. اور ایک طاعون کی بیماری میں یہ اس دنیا سے چلا گیا. تو اس کے بعد خلیفہ دوم نے کس کو حاکم بنایا تھا؟ معاویہ ابن ابو سفیان کو، یعنی ابو سفیان کے دوسرے بیٹے معاویہ کو حاکم بنایا. یہ کتنے سال تک رہا؟ 40 ہجری کو مولا کی شہادت ہوئی. 40 ہجری تک یہ گورنر تھا، یعنی حاکم کی طرف سے ایک گورنر تھا. لیکن جب امام حسن علیہ السلام سے سلو ہوئی، بھئی سلو کس بات پہ ہوئی تھی؟ کہ اب تک ہم گورنر ہیں، اب آپ حکومت سے ہٹیے، ہم پوری اسلامی حکومت کے حاکم ہوں گے. اس بات پہ گورنر حکومت کی سلو ہوئی تھی. اور کیا تھا سلو میں؟ ایک شرط یہ تھی کہ جب تک امیر شام یعنی اب معاویہ بن ابو سفیان حاکم ہے اس وقت حاکم رہے گا. اس کو حق نہیں اپنے بیٹے کو بھی حکومت پہ لائے. اور یہی وجہ تھی کہ امام حسن جب تک زندہ رہے، مولا حسین جب تک زندہ رہے، معاویہ کے دور میں قیام نہیں کیا. قیام کس کے دور میں کیا؟ یزید کے. کیونکہ اس نے شرط کو توڑا تھا کہ اپنے بعد وہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا. تو کون سی ہجری میں معاویہ گیا؟ 60 ہجری میں. 60 ہجری میں گیا ہے نہیں؟ بھئی بڑی غور سے سنی گا، پوری بات کا نچوڑ پیش کرتا ہوں. 60 ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان اس دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد کون آیا؟ یزید ابن معاویہ. مجھے انصاف سے بتائیے ابھی تک جب سے شام فتح ہوا ہے کس کی حکومت ہے؟ بنی امیہ کی حکومت ہے نا. پہلے ابو سفیان کے بڑے بیٹے کی، پھر چھوٹے بیٹے کی، پھر معاویہ کے بیٹے یزید کی. کتنے سال ہے؟ 18 سال لگائی آپ. 18 سے کتنے سال تک؟ 60 ہجری تک کس کی حکومت ہے؟ بنی امیہ کی. بھئی 4 سال یزید نے کی، معاویہ کے بڑے بھائی نے. پھر پورے 42 سال تک، 22 سال گورنری اور 20 سال یعنی 40 سے 60 سال تک پوری اسلامی مملکت کا حاکم کون تھا؟ معاویہ. تو کتنے سال حکومت کی؟
پورے 42 سال معاویہ نے اور 4 سال اس کے بھائی نے، یعنی 46 سال تک اب جو سید سجاد پہنچ رہے ہیں کس کی حکومت ہے؟ بنی امیہ کی حکومت ہے۔ جانتے شام کے حالات کیسے ہیں؟ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس حکومت میں، جس دین میں پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ ہیں، اسی دین میں کون ہے؟ مولا امام حسین بھی ہے۔ شام والوں کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا۔ کیوں معلوم نہیں تھا؟ کیونکہ شروع سے بنی امیہ کا ہول تھا، انہوں نے جیسے چاہا دین کو پہنچا دیا۔ آپ تو سنتے رہتے ہیں انہوں نے جیسے چاہا دین کو پہنچا دیا۔ اگر بدھ کو جمعہ پڑھایا تو شام والوں نے بدھ کو جمعہ پڑھ لیا۔ بھئی یہ پوری تاریخ ہے یہ نہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کیسے حالات شام کے تھے کہ لوگ، تاریخ کا مسلم فریضہ ہے کہ لوگ قنوت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا بھیجتے تھے؟ مولا پر لعنتیں بھیجا کرتے تھے۔ نہیں یہ پتا تھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ بھئی سنتے رہتے ہیں نا کہ جب 40 ہجری کو مولا کی شہادت کی خبر پہنچی کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے کیا کہا؟ علی شام میں کیا کر رہے تھے؟ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ یعنی لوگوں کو کیا بتایا؟ نہ علی نماز پڑھتے ہیں، نہ علی کا دین سے تعلق ہے۔ یعنی شام والوں کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بنی امیہ نے جیسے دین پہنچا دیا ایسے لوگوں میں چلا گیا۔ یعنی اہل بیت کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ شام پہ 46 سال تک بنی امیہ نے جیسے چاہا ایسے حکومت کر کے اپنا دین پہنچا دیا۔ لیکن سید سجاد پہ لاکھوں سلام۔ سید سجاد نے ایک خطبہ دے کے، بھئی علماء نے کہا سید سجاد نے 30 منٹ خطبہ دیا، 40 منٹ خطبہ دیا، 45 منٹ خطبہ دیا۔ ارے سید سجاد کون ہے؟ بنی ہاشم کا وہ جوان ہے کہ ایسا خطبہ دیا لوگ رونے لگے۔ یزید کو ڈر ہوا میری حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے، محسن سے کہا اذان دو اذان دو اذان دو۔ اما سید سجاد کی عظمت کو تو پہچانو، یہ بنی ہاشم کا وہ جوان ہے کہ جو بنی امیہ کی 46 سالہ زندگی کو ایک خطبے سے مسمار کر دے، اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ پوری کی پوری حکومت کو جو ایک خطبے سے فنا کر دے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ تبھی تو کہا اذان دو اذان دو اذان دو۔ شاعر نے بڑے خوبصورت مصرے کہے کہ باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب ہے سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم ازا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رال۔ ورنہ کافر حکم ازا نہیں دیتا۔ یہ بوکھلاہٹ تھی، یہ تختے کو پلٹتے ہوئے دیکھا۔ محسن سے کہا اذان دو، محسن نے کہا اللہ اکبر۔ کیا سید سجاد نے بھی کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں، میرا جسم کا ایک ایک عضو گواہی دیتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ ایک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سید سجاد نے بھی کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن اب جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے خطیب کی طرف، مؤذن کی طرف دیکھنے کے بعد کہا تجھے تیرے حق کی قسم خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہوا اور ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا کہ یزید بس مجھے اتنا بتا دے محمد تیرا جد ہے یا میرا؟ محمد کس کا جد ہے؟ اگر تو کہے تیرا جد ہے تو تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر تو کہے میرا جد ہے تو پھر حساب سے بتا اس رسول کے نواسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کیوں شہید کیا؟ بتا یزید اگر محمد میرا جد تھا تو کیوں تو نے فرات کے کنارے اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا؟ سید سجاد نے پورے مسائل پڑھ دیے شام کے دربار میں، اموی مسجد میں پورے مسائل پڑھ دیے۔ کہا میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو رولا رولا کے شہید کیا گیا۔
میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو اوپر سے گردن ذبح کیا گیا. اللہ اللہ. میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کے سوکھی گلوں کے گلے پہ شبر نے خنجر چلا دیا. جب سید سجاد نے کہا میں اس حسین کا بیٹا ہوں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں، سب کے سب گریہ کرنے لگے. لیکن انہوں نے تو بھی سنا ہے نا. بس سید سجاد نے ایسے لوگوں میں جنہوں نے آج تک کچھ نہیں سنا تھا، ان کے درمیان جب سید سجاد نے کہا کہ میرا بابا کے ساتھ یہ ہوا، تو آپ انصاف سے بتائیے وہ شام والے کہ جنہیں اہل بیت کچھ عرفان نہ تھا، لیکن جب انہوں نے سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب اس سید سجاد کے کوئی دل سے پوچھے کہ جس سید سجاد نے سنا نہیں ہے، کربلا میں دیکھا، کربلا میں سید سجاد نے وہ سب منظر دیکھے ہیں. اللہ اکبر. سید سجاد نے کتنا بڑا جہاد کیا ہے. جانتے سب سے پہلا جہاد سید سجاد کا کیا ہے؟ جیسے ہی سید سجاد امام بنے ہیں، امامت سید سجاد کے کانٹھوں پہ آئی، سب سے پہلا حکم کیا دے رہے ہیں کہ جب اپنی نامحرموں نے، جب ایک مرتبہ محرموں نے جناب زینب نے سوال کیا، اے بھتیجے کیا شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیا ہم اسی طریقے سے جل کے مر جائیں یا بے ردا خیام سے باہر چلے جائیں؟ اس سید سجاد کے کوئی دل سے پوچھو کہ امامت کے پہلا حکم کیا دے رہا ہے کہ نہیں پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، آپ بے ردا خیام سے نکل جائیں. یہ سید سجاد کا جہاد تھا کہ غیرت مند سید سجاد کس دل سے کہے پھوپھی اماں بہنانا محرموں میں آ جاؤ، جان کو بچاؤ. یہ کون ہے؟ یہ سید سجاد ہے. کیسا امتحان دیا ہے بھئی. کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، شہید ہو جانا آسان تھا. سید سجاد نے جانتے ہیں زندگی کا، سید سجاد نے زندگی کا جہاد دیا ہے. کب دیا ہے؟ کہ جب وقت آخر امام حسین آئے، ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا، کہا کون ہے؟ پہچان نہ، مختل کے جملے ہیں. کہا پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ اس لیے کہ بابا کو کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا تھا، جب بھی دیکھا تھا دائیں اکبر تھے بائیں عباس، مگر اب جو دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ سید سجاد اپنے بابا کو تنہا دیکھ رہے ہیں، خون میں غلطہ ہے. کہا بابا عباس کہاں ہے؟ بابا قاسم کہاں ہے؟ ایک ایک کے بارے میں بتاتے گئے. قد قتل قد قتل. صرف اتنا سن لو میرے لال، مردوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے. اتنا سننا تھا. سید سجاد نے اپنے آپ کو سمیٹا. کہا ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے لال کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ پھوپھی اماں مجھے عصا لا دیں، ایک ہاتھ سے تلوار لا دیں، میں بھی جہاد کروں گا. کہ میرے لال بیمار سے جہاد ساکت ہے، تمہیں شام تک جانا ہے. ارے مرنا آسان تھا، مگر سید سجاد نے زندہ رہ کر نامحرموں میں اپنی خواتین کو دیکھا. یہ سید سجاد کے لیے مشکل تھا. کتنا مشکل ہے سید سجاد کے لیے کہ جب یہ قافلہ کوفے میں آیا تو جانتے سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا ارے ہم نے دیکھا تھا آپ کے چچا مسلم بھی کوفے میں آئے تھے اور آپ بھی کوفے میں آ رہے ہیں، لیکن آپ کا عجب عالم ہے. ہم نے دیکھا تو چچا مسلم بھی گرفتار تھے، ان کے ہونٹوں سے خون جاری تھا، لیکن ہم نے دیکھا ان کا سر بلند تھا، ان کا سر بلند تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مولا آپ جب مدی کوفے میں آ رہے ہیں سر جھکا ہوا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے. کب پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، مجھے انصاف سے بتا جب میرا چچا مسلم کوفے میں آیا تھا کہیں اس کے ساتھ اس کی مائیں بہنیں تھی؟ ارے میرے ساتھ میری مائیں بہنیں. یہ سجاد کا امتحان ہے. انسان جتنا غیرت مند ہوتا چلا جاتا ہے ناموس کے معاملے میں اتنا حساس ہوتا چلا جاتا ہے. انصاف سے بتائیے کیا امام وقت کے زیادہ کوئی غیرت مند ہوگا؟ 24 سال عمر ہے جناب سید سجاد کی کربلا کے میدان میں.
بھری جوانی ہے، ایسی جوانی میں غیرت کا کیا عالم ہوگا سید سجاد کے؟ اللہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب پہلی دوسری سفر کو جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے نا، جانتے ہیں شام میں صبح میں پہنچا اور رات میں یہ قافلہ دربار تک پہنچا ہے۔ پورے دن جانتے کیا ہوا ہے کہ شام کو سجایا گیا، شام کو رنگین کلیوں سے رنگین کیا گیا، اہل بیت کا اس طریقے سے جنازہ نکالا گیا ہے، اہل بیت حرم کا اس طریقے سے شام میں لایا گیا ہے کہ پورے دن میں صبح سے لے کر رات تک یہ شام کے درباروں میں، جانتے ہیں سید سجاد نے کیا کہا؟ شام پہ ہم پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا۔ کیسا ظلم ہوا؟ سید سجاد نے کہا میرے ہاتھ بندھے تھے، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، شام سے اوپر سے شام والوں کی خواتین ہم پہ پتھر برسا رہی تھی، ہم پہ جلتی ہوئی لکڑیاں پھینک رہی تھی۔ ارے میں نے، جانتے ہیں سجاد کتنا مجبور تھا؟ سید سجاد نے کہا ایک لکڑی جلتی ہوئی میرے امامے کے بیچ میں گری، میرے ہاتھ بندھے تھے، ارے میں سر کو ہلاتا تھا مگر کیا وہ لکڑی نہیں گرتی تھی، سجاد کا سر جلتا جاتا تھا، سجاد کہتا جاتا تھا واہ مصیبت تھا، واہ مظلوم۔ یہ سید سجاد پہ کتنا ظلم ہوا ہے، سید سجاد پہ میں پورے مصائب نہیں پڑھ سکتا، بہت جلدی سے آ رہا ہوں۔ جانتے ہیں جب یہ قافلہ رہائی پانے کے بعد مدینے میں آیا، کتنے سال لوگ ہم سے کہتے ہیں کتنا روئیے گا؟ سجاد نے 40 سال گریا کیا، 24 سال سید سجاد کی عمر تھی، تقریباً 40 سال میرا مولا خون کے آنسو روتا رہا۔ جب مدینے میں جاتا تھا کسی جوان کو دیکھتا تھا سجاد رونا شروع کر دیتے تھے، کبھی ذبیحے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے سجاد رونا شروع کر دیتے تھے، کبھی پانی کو دیکھتے تھے سجاد رونا شروع کر دیتے تھے۔ ارے کوئی پوچھتا تھا مولا یہ جوان کو دیکھ کر روتے کیوں ہو؟ سجاد کہتے تھے ارے مجھے میرا جوان علی اکبر یاد آتا، مولا یہ ذبیحے کو دیکھ کے روتے کیوں ہو، پوچھتے کیوں ہو، اس کو پانی دیا یا نہیں؟ سید سجاد کہتے تھے ارے ذبیحہ مسلمانوں کا دستور ہے، جانور بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، مگر ہائے میرا بابا ارے بنا پیاسا بنا پانی کے ذبح کر دیا گیا۔ ایک روایت سنیے گا، سنی ہے نا آپ نے کتنا سید سجاد نے گریہ کیا، بغل میں پانی رکھا ہے۔ ایک مرتبہ منہان نے دیکھا، کہا مولا یہ پانی کو دیکھ کر آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا منہان مجھے اتنا بتا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا مولا 12 بیٹے تھے۔ کہا کتنے بیٹے یعقوب سے جدا ہوئے تھے؟ کہا مولا ایک بیٹا۔ کہا یعقوب کتنا روئے؟ قرآن نے کہا یعقوب اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ یعقوب کو اتنا معلوم تھا میرا بیٹا زندہ ہے یا معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا؟ کہا یعقوب کو معلوم تھا میرا بیٹا زندہ ہے۔ تو سید سجاد منہال سے کہتے تھے منہال اب تو خود فیصلہ کر، جس یعقوب کا ایک یوسف جدا ہو اسے معلوم ہو میرا بیٹا زندہ ہے مگر اتنا روئے آنکھیں سفید، مگر میں نے تو 18 یوسفوں کو کربلا کے میدان میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ منہال نے کہا ارے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد ہو گئے منہال تو نے انصاف نہ کیا، ارے شہادت ہی تو میراث ہے مگر یہ کہاں کا اصول ہے؟ کیا ہماری ماں و بیٹیوں کو برہنہ ارے یہ کہاں کا دستور ہے؟ مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں پاپردہ ہے مگر رسول کی بیٹیاں تیار بدیار پھرائی جائے۔ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا مولا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے مگر سب سے زیادہ ظلم کا ہوئے۔ سید سجاد نے کہا الشام، مولا شام کے اندر
ہوئے کس لیے کہ ایک دربار شام تھا، ایک زندان شام تھا، ایک بازار شام تھا۔ اے منحال ہمیں بازاروں سے ایسے گزارا جاتا تھا جیسے ہم ترک اور دیلم کے غلام ہو، ہمارا کوئی وارث نہ ہو۔ سید سجاد 40 برس تک ایسے ہی روتا رہا۔ ایک مرتبہ جب 95 برس کی عمر آئی، مروان عبد الملک، ولید بن عبد الملک نے ایک مرتبہ زہر دیا، زہر تاب نہ لا سکے۔ ارے اللہ، سید سجاد کا جسم اتنا کمزور تھا، زہر کی تاب نہ لا سکے۔ 25 محرم کو وہ دن آیا، سید سجاد نے تمام اپنے بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میرا وقت آخر ہے۔ سید سجاد نے 35 برس تک وہ تبلیغ کی تھی، وہ دعاؤں سے مدینے والوں کو جھنجھوڑا تھا کہ سب سے زیادہ جس کے جنازے میں لوگ آئے تھے وہ سید سجاد تھے، مگر غضب ہو گیا۔ سید سجاد نے وقت آخر اپنے بچوں سے کہا اے میرے لال، ارے مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹھا دو۔ بیٹے نے کہا اے مولا، اے بابا، ارے آپ کا جسم کمزور ہے، کیسے زمین پہ لٹھا دو؟ کہا نہیں میرے بچے، مجھے زمین پہ لٹھا دو۔ بچوں نے زمین پہ لٹایا، کہا چٹائی بھی ہٹا دو، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ کسی نے کہا مولا، ارے یہ کیسی وصیت ہے کہ مجھے وقت آخر اپنے مجھے حسین یاد آ گیا، مجھے حسین کا لاش آئی، کربلا کی کرم تبدیل ریت میں پڑا تھا۔ ظالموں نے اپنے جس لاشوں کو دفن کر دیا، مگر میرا بابا کربلا کی زمین پہ پڑا رہا، مجھے زمین پہ لٹھا دو۔ اس عالم میں سید سے جنازہ اٹھا، پریشان و شوکت سے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا، ارے آپ کے جنازے میں اتنے لوگوں نے شرکت کی، مگر ہائے حسین، کربلا میں بیٹا بھی موجود تھا، مگر نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، اکیلا سچا کربلا کی تپتی زمین۔ اے مولا، اے زمانے کے امام، ہمارا پرسہ قبول کرے، اس سید سجاد کا پرسہ قبول کرے جس پر حسین پہ 40 سال خون ہوئے۔ اے میرے مولا، زمانے کا امام بھی کہتا ہے میں خون کے آنسو روتا ہوں، آئے حسین، آئے سچا، انا الیہ راجعون۔